جب تمہارے اندر سے 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا، پکا یقین کر لینا کہ تم لوگ مرنے سے پہلے پہلے مر چکے ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک دن اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگو جس انسان کے اندر یہ 3 علامات دیکھو تو پکا یقین کر لینا یہ انسان مرنے سے پہلے پہلے مر چکا ہے، یہ مردہ لاش ہے۔ اگر وہ 3 علامات تمہارے اندر سے ظاہر ہونے لگیں تو پکا یقین کر لینا تم بھی مرنے سے پہلے پہلے مر چکے ہو۔ اب روح نکالنا باقی رہ گئی، تم لوگ مرنے سے پہلے پہلے مر چکے ہو۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 علامتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، پہلی علامت احساس کا مر جانا، احساس کا ختم ہو جانا، احساس کا مر جانا، کیونکہ احساس کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ رشتوں کا ٹوٹ جانا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آج ایک بہن اپنے بڑے بھائی کے پیروں پہ بیٹھی ہے، پیر چوم رہی ہے، اپنا دوپٹہ بڑے بھائی کے پیروں پہ ڈال کے، چادر پیروں پہ ڈال کے عرضی کر رہی ہے، فریادیں کر رہی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہے، بھائی ناراض ہو، راضی ہو جاؤ، میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی گھر میں دلہن بنی بیٹھی ہے، بارات آنے والی ہے، تمہیں راضی کرنے آئی ہوں، راضی کر کے تمہیں لینے آئی ہوں، اٹھو آؤ، میرے بڑے باپ کی پگڑی تیرے سر پہ آئی ہے، اس پگڑی کی لاج رکھو، ہمارے ساتھ دوستی نبھاؤ۔ یہ بہن اپنے بڑے بھائی سے بھیک مانگ رہی ہے، اس کی رضا کی خیرات مانگ رہی ہے، لیکن آگے بڑا بھائی اسے دھتکار کے کہتا ہے دفع ہو جاؤ، اس کا دوپٹہ پلو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، چادر اٹھا کے پیروں سے پھینک دیتا ہے، دفع ہو جاؤ، میں نے نہیں جانا تیرے ساتھ، تو تب سے میرے لیے مر گئی تھی جب تو نے ماں باپ کی وراثت سے مجھ سے حصہ لیا تھا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادی، میری بہن، تیرا بھائی تو اس وقت سے مر چکا تھا، مر گیا تھا جس دن سے اس کے اندر احساس مرا تھا۔ یہ مردہ لاش بیٹھی ہے، جب انسان مردہ بن جاتا ہے نا وہ کسی کی نہیں سنتا، یہ تیرا بھائی بھائی نہیں رہا، اب یہ مردہ لاش بیٹھی ہے۔ قبلہ احساس ہے تو سب کچھ ہے، اگر احساس نہیں ہے ابھی تک تو ایک اچھا انسان نہیں بنا، ایک اچھا مسلمان کیسے کہلوا سکتا ہے؟ حد ہو گئی، یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ جب ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہاں رواج ہے نہیں، گاؤں میں اکثر رواج ہوتا ہے، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، بہن کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جو جہیز کا سارا سامان ہوتا ہے 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں دوسری بچیوں کو، بچیوں لڑکیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، ہماری بہن کا جہیز دیکھ لو، ہم نے کیا کچھ دیا ہے، ہم نے اتنا بڑا سامان دیا، 4 ٹرک سامان کے دیے، آؤ نا ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو، تمہارے اندر سے احساس مر گیا ہے کیا؟ تمہارے اندر سے احساس ختم ہو گیا ہے؟ ایک پل کے لیے بھی سوچ لیتے کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آ رہی ہیں ان بچیوں میں سے یتیم بچیاں بھی موجود ہوں گی، جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، وہ بچی بھی موجود ہے جس کا نہ باپ رہا ہے، جس کی نہ ماں رہی ہے، لاوارث ہے، بے سہارا ہے۔ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس نے اتنا بڑا جہیز کا سامان دیکھا ہوگا، کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو بڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے، ویسے بھی ایک بڑھا باپ بڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ اگر پوچھا جائے بابا تو پورا دن مزدوری کرتا ہے، رات کو بھی مزدوری کرتا ہے، اور رات تو سونے کے لیے بنائی گئی ہے، آگے رو کے کہتا ہے بیٹے اوور ٹائم اس لیے لگا رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ ذرا سا بھی احساس کر لیتا تو کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے۔ آئے فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں پڑھنی چاہیے،
آج کل تو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کسی کے مرنے پر لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں پڑھنی چاہیے, احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے. فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں, احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے, اگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے. فرمایا جس انسان کے اندر احساس مر چکا ہے, اگر یہ علامت ظاہر ہونے لگی ہے تو پکا یقین کر لینا, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں, تو مرنے سے پہلے مر چکا ہے. فرمایا نمبر 2, ضمیر کا مردہ ہو جانا. ہائے ہائے, ضمیر کا مردہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا, اشرف المخلوقات بنایا. وہ کس وجہ سے بنایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 3 خوبیاں رکھی ہیں, انسان کے اندر 3 کمال رکھے ہیں. کون کون سے؟ ایک, انسان کے اندر عقل رکھی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شعور رکھا, اس لیے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. انسان کے اندر اللہ نے ضمیر رکھا ہے. 3 چیزوں کی وجہ سے آج میں اور آپ حضرت انسان بنے. 3 چیزوں کی وجہ سے, عقل, شعور اور ضمیر. ان 3 چیزوں نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, ہمیں حضرت انسان بنایا ہے. انسان قوت کی وجہ سے حضرت انسان نہیں بنا, سونے جاگنے کھانے پینے کی وجہ سے حضرت انسان نہیں بنا. طاقت, قوت, سونا جاگنا کھانا پینا یہ تو دیگر مخلوقات بھی کرتی ہے. جانور بھی تو طاقتور ہیں, کھاتے پیتے وہ بھی ہیں, سوتے جاگتے وہ بھی ہیں. سنو, اگر تم حضرت انسان بنے ہو تو 3 چیزوں کی وجہ سے. اللہ نے تمہارے اندر عقل رکھی ہے, شعور رکھا ہے اور ضمیر رکھا ہے. جس دن تمہارے اندر سے عقل, شعور اور ضمیر کا جنازہ نکل گیا, اس دن تم حضرت انسان نہیں رہو گے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاؤ گے. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو سنو, اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ بھی فرمایا ہے, اگر تمہارے اندر یہ 3 چیزیں موجود نہیں, ان 3 چیزوں کو جڑ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا, عقل, شعور اور ضمیر, ان 3 چیزوں کو اگر تم نے جڑ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا, شیطان کی پوجا کرنے لگے, شیطان کو راضی کرنے لگے, مظلوم پر ظلم کرنے لگے, سود کا کاروبار کرنے لگے, چغل خوری کرنے لگے, کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت کے دشمن بننے لگے, تو یاد رکھنا تم لوگ جانوروں سے بھی بدتر بن جاؤ گے. اگر انسان کے اندر ضمیر زندہ ہے, اس کی آنکھوں میں حیا بھی ہے, غیرت بھی ہے, شرم بھی ہے, سب کچھ. ضمیر مردہ ہوا, سب کچھ فنا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. فرمایا نمبر 3, انسان کے اندر سے جب انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے, انسانیت ختم ہو جاتی ہے, وہ اس وقت سے ہی مر جاتا ہے. اب باقی صرف روح نکلنی رہ گئی ہے. انسانیت وہاں دم توڑ جاتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے. جوانوں, انسان نہیں ہوتا, انسان نہیں ہوتا, عمل ہی انسان کو انسان بناتا ہے. انسان عمل سے ہی پہچانا جاتا ہے, ورنہ اچھی بات ہے تو دیواروں پہ بھی لکھی ملتی ہے. میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتیں سن کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے.